اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رمضان مبارک کی برکت، رحمت اور عظمت، شان وقار والی گھڑیاں جاری و ساری ہیں، اور ہماری آئے روز نئے نئے مہمانوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی سماعت کرتے ہیں، اور ملک پاکستان کے معروف و مشہور علماء کرام سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور ہم الحمدللہ العظیم دین کے حوالے سے کافی ساری معلومات حاصل کر چکے اور مزید بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیات تشریف فرمائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد جناب محمد عادل شریف ہزاروی صاحب، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ وعلیکم السلام۔ میں بندائے آسی ہوں، میں بندائے آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندائے آسی ہوں، خطا تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندائے آسی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا، میں بندائے آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندائے آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا،
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد حمزہ قریشی صاحب۔ اللہ کریم آپ کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھوں گا۔ محمد عادل شریف ہزاروی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سادوں اور جب کہا قبر میں آقا نے کہ یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سادوں قابل توجہ ہے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ سادوں
دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کی جناب محمد عادل شریف ہزاروی صاحب۔ اللہ کریم آپ کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ابتدا میں نے چند باتیں آپ لوگوں سے کی کہ روزہ رکھ کر کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو زیادہ کرنا چاہیے۔ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت کا سلسلہ دیکھتے ہیں، وہ تو بڑا طویل ہے، اور اگر بندہ مومن چاہ کر بھی وہ مکمل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں سے چند اعمال ایسے ہیں جو بندے کے اوپر لازم ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کی ہیں۔ جیسے روزہ فرض ہے، اس کو ہر حالت میں صحتیابی ہے اس کے پاس اور کوئی عذر شرعی لائق نہیں تو رکھے گا۔ اسی طرح روزہ رکھ کر نماز اس کے اوپر بغیر روزے کی بھی فرض تھی اور روزہ رکھ کر بھی فرض ہے۔ اب کوئی شخص بغیر عذر شرعی، بغیر کسی وجہ کے جناب نماز کو ترک کر رہا ہے، تو وہ روزہ اس کا رکھنا صرف گھوڑے کی طرح منہ باندھنا کہلائے گا، بلکہ روزہ، کیونکہ دیکھیں روزہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا نام ہے، اور روزہ قربت تب بھی دلاتا ہے جب روزے کے اندر تقوی و طہارت قائم ہو، جب روزے کے اندر روزہ رکھ کر بندہ بے حیائی سے باز آ جائے۔ اب ایک شخص نے روزہ بھی رکھا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ اس نے رکھا ہے گالیاں دے رہا ہے، روزہ رکھا ہے چوری وہ کر رہا ہے، روزہ رکھا ہے ملاوٹ وہ کر رہا ہے، اور روزہ رکھا ہے دنیا جہان کے 2 نمبر کام اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور وہ ہر 2 نمبر کام کے اندر ملوث ہے۔ مجھے بتائیں کہ وہ روزے کی برکات کو کیسے حاصل کر سکے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا ایک شخص عیسائی، وہ رمضان المبارک کے برکت والی ساتیں جب شروع ہوئی تو جو ایمان والے لوگ ہیں، روزہ دار لوگ ہیں، وہ روزہ رکھنے شروع کر دیا، انہوں نے رمضان کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جب روزے آئے تو روزے رکھنا شروع کر دیے۔ وہ عیسائی روزانہ بازار کا چکر لگاتا، واپس آتا، اور چونکہ وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، اور باقی جو اس کے ریلیٹیو لوگ تھے، چاہنے والے لوگ تھے، وہ بھی ظاہری بات ہے ایک ہم مسلک جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مسلک کی پاسداری کرتے ہیں، وہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ لیکن اس کا ایک بچہ تھا، تو رمضان المبارک کی برکت والی ساتوں کے اندر اس نے دیکھا کہ وہ بچہ اس کا بھرے بازار کے اندر کوئی چیز کھا رہا ہے سب کے سامنے، تو اس کو یہ چیز گوارا نہ ہوئی۔ انہوں نے کہا اگر ہم نہیں رکھتے، کم از کم رمضان کا تقدس تو ہے، کم از کم اس مہینے کا ادب تو ہے، اگر ہم نہیں رکھتے تو ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں وہ رکھ رہے ہیں، تو کم از کم ہم ان کے سامنے تو اس تقدس کو پامال نہ کریں۔ تو اس نے اپنے بچے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جب دنیا سے چلا گیا تو کسی نے دیکھا کہ وہ بندہ جنت کے باغات کے اندر ٹہل رہا ہے، تو کسی نے پوچھا تو عیسائی تھا، کس سبب جنت میں آ گیا؟ اس نے کہا جس وقت اللہ کریم نے میرے دل میں رمضان مبارک کی حب پیدا کی، اسی وقت مجھے ایمان نصیب ہو گیا تھا۔ حب جب پیدا ہوئی تو اس وقت ایمان مجھے نصیب ہو گیا تھا، اور میں نے جو اپنے بیٹے کو رمضان مبارک کے تقدس کے اندر تھپڑ رسید کیا تھا، اللہ کریم کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اسی ادا کے توسل سے مجھے اللہ نے جنت عطا کر دی۔ اب ایک عیسائی ہو کر اگر رمضان کا احترام کرے اور وہ جنت میں منتقل ہو سکتا ہے، تو کیا مجھے بتائیں اس کا یہ تو ایک تو تصویر سامنے والی تھی، ایک دوسرا رخ دیکھیں کہ ایک ایمان والا بھی ہے اور وہ جناب حضور کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی اس نے رکھا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ بھی رکھا ہے جھوٹ بولتا ہے، روزہ بھی رکھا ہے وہ بد کلامی، بدفاشی اور ہر برے اعمال کے اندر جناب وہ ملوث ہے۔ مجھے بتائیں وہ روزہ اس کو جنت لے کے جائے گا یا دوزخ کا وہ مستحق اس کو کرے گا؟ یقیناً وہ دوزخ کا مستحق ہوگا۔ اس لیے رمضان مبارک میں روزہ رکھ کر آپ سارا دن سوئے رہیں، آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ رکھیں۔ پھر جی اگر آپ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا ہی کر دی ہے تو اس کو جناب جو فرض، یہ تو غیر رمضان کے اندر بھی نماز فرض ہے اور کسی حالت میں معاف نہیں۔ ہم نے تو یہاں تک پڑھا کہ اگر نماز کا وقت ہو، کوئی ایسا مرحلہ پیش آ گیا، یعنی اگر کوئی سیلاب آ گیا، کوئی ایسی آفت آ پڑی اور نماز کا وقت تھا کہ بندہ ڈوبنا شروع ہو گیا اور اس کو
جب کہیں کنارہ ملا تو اس کو پتہ چل گیا کہ نماز کا وقت ہے، چاہے اس کا جسم آدھا باہر ہے چاہے پورا باہر ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا سر سلامت اور آنکھیں اس کی کام کر رہی ہیں اور وہ ہوش آواز اس کی قائم ہے، تو اس حالت میں بھی حکم ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے گا۔ تو اتنی سختی اگر نماز کے اندر عام دنوں میں ہے تو پھر رمضان مبارک میں، اور پھر رمضان مبارک کی برکتیں اور کرم نوازیاں یہ ہیں کہ رمضان مبارک کی برکت والی ساعتوں میں نفلوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا بڑھا کر 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور یقین مانیں ایک انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھا سے اچھا کما سکے اور زیادہ کما سکے، یہی کوشش ہوتی ہے، ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ ہے، ہول سیل کا مہینہ ہے، میں کہتا ہوں یہ لوٹ سیل کا مہینہ ہے۔ ایک بندہ مومن جتنا چاہے رب سے جتنا چاہے وہ اس پر اجرت حاصل کر سکتا ہے، اجر حاصل کر سکتا ہے، رمضان مبارک میں برکتیں سمیٹ سکتا ہے عبادت اور ریاضت کر کے۔ یاد رکھیں باقی عبادتیں بھی اپنی جگہ بجائیں، باقی عبادتیں بھی آپ ضرور کریں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں، لیکن ان میں سے اولین درجہ جس کا ہے وہ نماز کا درجہ ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھ کر اگر آپ نماز کو ترک کر رہے ہیں تو پھر آپ کا روزہ رکھنے کا کوئی میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے، پھر آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تو جانور بھی جناب گھاس پھوس ان کے سامنے نہ ہو تو منہ تو وہ بھی باندھ لیتے ہیں جی۔ تو انسان کے اور جانوروں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے وہ اپنی عبادت و ریاضت کا تو فرق رکھا ہے، اور اپنی قربت کا تو فرق رکھا ہے، عقل سلیم کا تو فرق رکھا ہے۔ تو بندہ مومن کو رب نے عقل سلیم عطا کی ہے، اور عقل سلیم کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احکام اس کے اوپر فرض قرار دی ہیں، اور جس کو اس نے ہر حالت میں ادا کرنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، آیت کا مفہوم اور لب لباب کچھ یوں ہے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میں تجھے جانچ سکوں۔ موت کو بھی اس لیے پیدا کیا، حیات کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تجھے جانچ سکیں کہ کون تم میں ایسے لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو اچھے اعمال کر کے رب کو راضی کریں گے، اور کون ایسے لوگ ہیں جو برے اعمال کر کے جناب دوزخ رسید ہو جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں رمضان مبارک کی برکت والی ساعتیں آپ کو اور مجھے نصیب ہیں، ان سے خوب لطف اندوز ہوتے ہوئے فائدہ اٹھائیے، اور رمضان مبارک کی ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے اس کے اندر جتنا ہو سکے عبادت و ریاضت کیجیے، اور بالخصوص نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ جو قضا نمازیں ان کا بھی ساتھ ساتھ آپ اہتمام کریں، جہاں آپ نفلی باتیں اور بہت ساری کرتے ہیں وہ بھی کریں، لیکن وہاں قضا نمازیں جو آپ کی زندگی میں رہ چکی ہیں ان کا احاطہ کر کے، ان کی تعداد مقرر کر کے ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان مبارک کا وہ برکت والا مہینہ آتا ہے جو انسان کو صاحب ترتیب کر کے جا سکتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں بندہ کافی ساری مصروفیات سے وہ ترک کر کے وہ جناب اللہ رب العزت کی عبادت ریاضت کے اندر مشغول ہوتا ہے، اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے رات بھر ہم سارا جاگتے رہتے ہیں، باقی ہر معاملات کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوگا، اگر نہیں ہے تو فقط کس کے لیے؟ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو 1 گھنٹہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکالنا۔ تو بہرحال امید ہے میری باتیں آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوں گی اور آپ کے دل تک انہوں نے دستک دی ہوگی میری باتوں نے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ ان مبارک لمحات کو خوب اللہ کی رحمتیں حاصل کرتے ہوئے گزاریں گے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور عرض گزار ہوں گا جناب محمد عادل شریف ہزاروی صاحب سے کہ آپ بارگاہ خیرالعلام میں اپنی حاضری پیش کریں۔ بسم اللہ۔ ہے بے صبری بڑی دل نو، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگے او صبر آوے، جیڑے مکھ دی ایسک سانو، جیڑے مکھ دی ایسک سانو، او مکھ شالا نظر آوے، جیڑے مکھ دی ایسک سانو، او مکھ شالا نظر آوے، شب معراج رب بولا، رکے جبریل سدراتے،
شب معراج رب بولا، رکے جبریل سدراتے، میرے محبوب نو آکھو، میرے محبوب نو آکھو، او بن پچھیاں گزر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگیو صبر آوے، کہ یا شبیر نے یارو، کہ یا شبیر نے یارو، میں انج رکھیا سر سجدے، میرے نانے نو جا آکھو، میرے نانے نو جا آکھو، او خود چاون لئی سر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگیو صبر آوے، جیڑے مکھ دی ایسک سانو، او مکھ شالا نظر آوے، مرن تو بعد اے حاکم اے دل وچ تمنا اے، جدے لئی مر کے آیا واں، جدے لئی مر کے آیا واں، او وچ ملنے قبر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگیو صبر آوے، جیڑے مکھ دی ایسک سانو، او مکھ شالا نظر آوے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھوں گا، محمد حمزہ قریشی سے آپ سے گزارش ہے کہ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں، بسم اللہ۔ چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب، ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ اسے نصیب، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں،
جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سنا تھا کہاں کہاں، ایسے میں دل کا حال سنا تھا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنا رہے تھے محمد حمزہ قریشی، اللہ کریم ان کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی غنو مصطفیٰ سے وقت نکال کر تشریف لائے، اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، میرے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔